نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی حضور پیران پیر غوث احمد صغیر کے جو مجالس کا بیان جاری رکھے ہوئے ہیں، آج ہم مجلس نمبر 47 بیان کریں گے 47، اور آج ہے تاریخ 9 نومبر 2025 مطابق 17 جمادی الاول 1447 ہجری بروز اتوار۔ اور ہم جو سنا رہے ہیں پیران پیر غوث احمد صغیر کے مجالس جو خطاب بیان کیا کرتے تھے اپنے مریدین کے سامنے، اور دیگر لوگ بھی آ کے آپ کے خطبات سنتے تھے ہفتے میں 2 دن، تو اسی مجالس کو فارسی زبان سے اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، جو خطبات کی شکل میں، کتاب کی شکل میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ سب کے لیے ایک ہدایت ہے، اور اس مجالس میں حضور غوث پاک پیران پیر غوث احمد صغیر قرآن اور حدیث کی رو سے ہی بیان کیے ہیں۔ جتنے بھی خطبات ہیں وہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے، مجلس نمبر 47، اور جس وقت پیران پیر غوث احمد صغیر بیان کیے تھے، سے شنبہ دن تھا 1 شعبان 545 ہجری، اور آپ کی خانقاہ پہ یہ مجلس بیان کی گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کر، اس کے بعد عمل کر، مخلص بن، اپنے نفس اور جملہ مخلوق سے مجرد ہو، اور کہہ اللہ، پھر سب کو چھوڑ کہ اپنے مشغلے میں کھیلتے پھریں۔ کہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ سب تو میرے دشمن ہیں بجز رب العالمین کے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک ہی اللہ ہے بولتے تھے تمام، تو اس لیے تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے تھے، بت پرستی کرتے تھے جو ان کے بھی گھر والے تھے، تو سب کو سمجھاتے تھے مگر کوئی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو وہی بیان ہو رہا، یہ سب تو میرے دشمن ہیں بجز رب العالمین کے، کہ بس وہی میرا محبوب ہے۔ جب تک تیری حالت ابتدائی ہو کہ نظر مخلوق پر پڑے تو مخلوق سے الگ رہ اور ان کو مبغوض سمجھ۔ ہاں، جب تیری توحید درست ہو جائے کہ متصرف حقیقی ہر نفع نقصان میں خدا ہی کو سمجھنے لگے، اور شرک تیرے قلب سے نکل جائے، یعنی جو بھی نقصان ہوتا، نفع ہوتا، بندہ دوسروں پہ ڈال دیتا، یا کبھی کبھی اپنے آپ کو خسروار سمجھتا، بلکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ جس کے بھی ہاتھوں سے ہوتا، سامنے والے کے ہو یا اپنے ہاتھ سے، اللہ کے ہی ذریعے سے وہ نفع بھی ہو رہا، نقصان بھی ہو رہا، اس کو یہ سمجھو بولے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا۔ ہاں، جب تیری توحید درست ہو جائے کہ متصرف حقیقی ہر نفع نقصان میں خدا ہی کو سمجھنے لگے، اور شرک تیرے قلب سے نکل جائے، تو مخلوق کی طرف لوٹ اور ان سے مل جل، اور جو کچھ علم تیرے پاس ہے اس سے ان کو نفع پہنچا، اور ان کو ان کے پروردگار کے دروازے کا راستہ بتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی علم والا ہو گیا، پیر بن گیا، تو علم تو حاصل کرنا ہے، پہلے تو عمل بھی کرنا ہے، اس پہ قائم رہنا ہے، گامزن رہنا ہے، اس کے بعد پھر دوسروں کو تلقین کرنا ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں، پروردگار کے دروازے کا راستہ بتا۔ خواص کی موت ساری مخلوق سے مر جانا، اور ارادہ اور اختیار سے مر جانا ہے۔ یعنی خواص یعنی خاص لوگ یہ ہے جو اپنے دل سے دنیا کو نکال دیتے، دل میں دنیا کو بسا کے نہیں رکھتے۔ خواص کی موت ساری مخلوق سے مر جانا، اور ارادہ اور اختیار سے مر جانا ہے۔ جس کے لیے یہ مر جانا درست ہو جاتا ہے، اس کے لیے اپنے رب کے ساتھ حیات ابدی
درست ہو جاتی. یعنی دنیا کو دل سے نکال دینے کے بعد حیات ابدی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اللہ کے پاس، وہ ابدی ہو جاتی ہے. اس کو کبھی موت نہیں ہے. کہ اس کی ظاہری موت برائے نام گویا ایک لحظے کا سکتہ ہے. یعنی انسان جب یہاں زندہ ہے ایک مدت کے لیے جو زمین پہ انہیں آیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے پاس تو وقت کی کچھ اہمیت بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، کچھ لمحہ ہے اس کے پاس. یہ 60-70 سال ایک لمحے کے برابر یا اس سے بھی کم ہو سکتا. انسان کے واسطے 60 سال 70 سال، اس کے انسانوں کے واسطے 3 تاریخ مہینہ گھنٹے منٹ سیکنڈ ہے. اللہ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، اس کی مدت لمحے برابر سے بھی کم ہے. تو یہ فرما رہے ہیں آپ اس کی ظاہری موت برائے نام گویا ایک لحظے کا سکتہ ہے. ظاہری موت ایک لحظے کی غشی اور ایک لحظے کا عدم موجودگی ہے کہ ذرا سی دیر کا سونا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی بیداری. دیکھو یہاں پہ آنکھ بند ہوئی تو ہمیشہ وہاں جاگنا ہوا ہے، اس کو وہاں کے نظارے دیکھنا ہے. اگر یہاں پہ دل سے دنیا کو نکالا تو پالیں گا، سب کچھ پالیں گا. دل میں دنیا کو بسا کے رکھیں گا، دنیا کی خواہشات کو رکھیں گا تو مشکل ہے اس کے لیے. اگر تجھ کو یہ موت مطلوب، لوگ کیا کرتے دنیا کو زیادہ سے زیادہ لوگ دنیا کو بسا کے رکھتے تو گویا موت سے غافل ہے وہ لوگ. اگر تجھ کو یہ موت مطلوب ہے تو معرفت و قرب اور آستان خداوندی پر سر رکھ کر سو رہنے کی شراب نوشی اختیار کر تاکہ دست رحمت و احسان تجھ کو تھامے. اگر تجھ کو یہ موت مطلوب ہے تو معرفت و قرب اور آستان خداوندی پر سر رکھ کر سو رہنے کی شراب نوشی اختیار کر تاکہ دست رحمت و احسان تجھ کو تھامے. پس تجھ کو دائمی حیات عطا فرمائے. نفس کی غذا جدا ہے اور قلب کا کھانا جدا ہے اور باطن کا طعام جدا ہے. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے پروردگار کے پاس رہتا ہوں، پس وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے. مطلب یہ تھا کہ معنی کی غذا کھلاتا ہے، میرے باطن کو اور روحانیت کا طعام کھلاتا ہے میری روح کو، کہ وہ غذا مجھ کو نوش کراتا ہے جو میرے ہی لیے مخصوص ہے. یعنی آپ غذا کو کیا مثال دے رہے ہیں؟ غذا کو یہ بول رہے ہیں کہ نماز ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کو غذا بول رہے ہیں آپ. تو حقیقت یہی ہے کہ ذکر اذکار عبادت کرنے سے انسان کو آہستہ ایسا بھوک پیاس بھی نہیں ہوتی، لگی بھی تو کم لگتی، اس کی غذا بھی کم ہو جاتی، دنیا کی حرص و حواس بھی ختم ہونے لگ جاتی. صرف جائز اور حلال چیز پر ہی وہ بندہ نظر رکھتا. یہ کمال ہے اللہ کا، ذکر عبادت کرنے کا یہ کمال ہے. بہت سے لوگ جو گمراہ ہوتے، عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں، ذکر نہیں، تو کوئی پیر کے پاس مرید ہے تو اس لیے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے، تو ان کا دل سنگ دل ہو جاتا، تو ان کو دنیا دل میں بھر جاتی اور دنیا کی طلب اتنی بڑھ جاتی کہ وہ لوگ حرام اور حلال کی پہچان چھوڑ دیتے. جہاں سے بھی جو بھی چیز آئے یا تو ہوا تو چوری چکاری بھی کر لیتے، جھوٹ بول کے حاصل نہیں. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم ذکر عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. کوئی پیر کے پاس ہم دو زانوں بیٹھ کر کچھ علم لے رہے ہیں تو ہماری اصلاح ہو رہی دن بدن. مطلب یہ تھا کہ معنی کی غذا کھلاتا ہے میرے باطن کو، روحانیت کا طعام کھلاتا ہے میری روح کو، کہ وہ غذا مجھے نوش کراتا ہے جو میرے ہی لیے مخصوص ہے. اول آپ کو جسم اور قلب سے معراج حاصل ہوئی، اس کے بعد اپنے بدن کو دنیا میں رکھا اور اپنے قلب اور باطن سے اوپر چڑھے، حالانکہ لوگوں کے سامنے موجود رہے. یہی حال آپ کے ان سچے وارثوں کا ہے
جو علم وہ عمل اور اخلاص اور تعلیم خلق کے جامع ہیں. دیکھو یعنی وارثوں کے نبیوں کے وارث علماء ہیں یا ان کی اولاد ہے، تو ان کے نقش قدم پہ چلنے سے یہ وہ پا لیتے وہ مقام ولایت کا. جیسے کہ کوئی پیر ہے، کوئی پیر بن گئے تو ولی بن جاتے. علم و عمل اور اخلاص تعلیم خلق کے جامع ہیں. صاحب اہل اللہ کا بچا کچا کھا لو، اور جو کچھ ان کی برتنوں میں بچ رہا ہے اس کو پی جاؤ. یہ بھی ایک مثال دے رہے ہیں، مطلب ان کے ساتھ لگے رہو، بچا کچا کھا. بولتے ان جو بول رہے ہیں ایک ایک لفظ کام کے رہتے، اولیاء کرام کے پیروں کے ہر لفظ کام کا رہتا، تو اس کو پی لو کھا لو بول رہے ہیں. ان کا بچا کچا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ وہ بعمل ہو کے اس پہ عمل پیرا ہو کے اپنے مریدین معتقدین دوست احباب رشتہ داروں کو بتاتے رہتے، وہ تجربات رہتے ان کے، تو اس کو بول رہے بچا کچا ہے کھا لو. مطلب ہے لے لو ان سے، حاصل کر لو علم اور عمل کر لو. آئے وہ شخص جو علم کا مدعی ہے، عمل کے بغیر تیرے علم کا متعلق اعتبار نہیں، اور نہ اخلاص کے بغیر عمل کا اعتبار ہے. یہاں پر دیکھو، عمل کے بغیر تیرے علم کا متعلق اعتبار ہے، مطلب سمجھ رہے گہرا ہے. عمل جس کا عمل بتا دیتا ہے، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بولنا، اس کا طرز زندگی جو عمل رہتا، اس سے پتہ چلتا کہ وہ باضابطہ علم والا ہے. یہ ایسا پہچان سکتے. اور نہ اخلاص کے بغیر عمل کا اعتبار ہے. اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے انداز میں اخلاص نظر نہیں آ رہا، رف اینڈ ٹف ہے، اس کے انداز بتا دیتے، اس کا ماحول، اس کا رہن سہن، اس کی بات چیت سے پتہ چل جاتا کہ اس کے پاس اخلاص نہیں، تو گویا وہ علم ہی حاصل نہیں کرا. یہ پہچان ہے، یہ اولیاء کرام پہچان لیتے سیکنڈوں میں. تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے، ہاں یہ آگے کا سینٹنس، نہ اخلاص کے بغیر عمل کا اعتبار، کیونکہ وہ جسم بلا روح ہے کہ مٹی میں دبانے کے قابل مردہ ہے. یعنی وہ روح مردہ ہے، وہ جسم بلا روح کے مٹی میں دبانے کے قابل مردہ ہے. تیرے اخلاص کی علامت یہ ہے کہ نہ تو لوگوں کی تعریف کی طرف توجہ کرے، اور نہ ان کی مذمت کی طرف، اور نہ اس مال و متاع کی طرف جو ان کے ہاتھوں میں ہے. مطلب تمہارے لیے کوئی تعریف بھی کر رہا تو اہمیت نہیں دینا، تمہاری مذمت بھی کوئی کر رہا، مذمت یعنی تمہارے بجائے تعریف کرنے کے نقطہ چینی کر رہا، نقص نکال رہا، تو بھی اس کی طرف توجہ مت دو. ہے تم اپنا کام جاری رکھو. کام کو والے صاحب بیٹھ تو اپنا کام جاری رکھو. برے یہاں پہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی کچھ بولنے سے سنو مت، نہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اچھائیاں بھی کر رہے ہیں تو خاموش اختیار کرو، برائیاں بھی کر رہے ہیں تو خاموش اختیار کرو. بلکہ ربوبیت کو اس کا حق ادا کرے کہ رب ہی کو مربی سمجھے، اور نعمت دہندہ کے لیے عمل کرے، نہ کہ نعمت کے لیے. مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ چھلکا ہے، اور خالق کے پاس جو کچھ ہے وہ مغز اور گری ہے. دیکھو یہاں پہ کتنی اچھی مثال دے رہے ہیں. مخلوق کے پاس جو کچھ ہے چھلکا، اور خالق کے پاس ہے جو کچھ ہے مغز. یعنی جس کے پاس عمل نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے پاس چھلکا ہے. جیسا کہ بادام ہے، بادام کا چھلکا کیا کام کا ہے؟ کچھ بھی کام کا نہیں، اندر پھوڑ کے نکال تو بادام کام کا ہے. تو مخلوق کو ایسا بتا رہے ہیں جو علم بھی حاصل نہیں کرا، جو بزرگوں کا نہیں گیا، پیروں کا نہیں گیا بیٹھنے ہوا، یا علم نہیں لیا استادوں کا نہیں گیا علم میں، تو اس کو مثال چھلکے کی ادھر. جیسا موز ہے، موز کا چھلکا کیا کام کا؟ پھینک دیتے، اس کا اندر کا مغز. تو اسی طرح آپ مثال دے رہے ہیں. پس جب ذات حق میں تیری سچائی اور اس کے لیے تیرا اخلاص صحیح ہو جائے گا، اور اس کے حضور میں تیرا کھڑا رہنا دائمی بن جائے گا، تب وہ اس گری کا روغن تجھ کو کھلائے گا اور تجھ کو آگاہی بخشے گا، مغز کے مغز اور باطین کے باطین اور معنی کے معنی پر. پس تو تمامی ماسوا اللہ سے برہنہ ہو جائے گا. دیکھو
یعنی جب علم حاصل کر لیں گے، حقیقت ظاہر ہو جائیں گی، تو تم مثال کیا دے رہے ہیں کہ یہ بدن کی قلب کے متعلق ہے، نہ کہ بدن کے. یعنی جسم سے جس طرح بدن چھپایا جاتا، اسی طرح ایک مثال دے رہے ہیں آپ، قلب کے متعلق ہے نہ کہ بدن کے. زاہد کو تعلق دل سے ہے نہ کہ جسم سے. زاہد جو عبادت کرنے والا ہوتا اس کو زاہد کو تعلق دل سے ہے نہ کہ جسم سے. رد گردانی باطین کی معتبر ہے نہ کہ ظاہر کی. رد گردانی باطین کی معتبر ہے نہ کہ ظاہر کی. نظر معنی پر ہوتی ہے نہ کہ الفاظ پر. دیکھنا حق تعالی شانہ کا ہے نہ کہ مخلوق کا. یعنی دیکھنا حق تعالی کا، جو اللہ والے جو دیکھتے کیا ہے، اللہ کی نظر سے دیکھتے. دیکھنے میں اللہ والے دیکھ رہے ہیں بولتے، مگر وہ اللہ کی نظر سے دیکھتے. یعنی اس سے شفا پہنچتی، اس سے فیض پہنچتا. اللہ والوں کے دیکھنے سے قلب صاف ہو جاتے، قلب قدرت والے صاف ہو جاتے اللہ والوں کے دیکھنے سے. یعنی وہ محبت بھری نظر ڈالتے. اگر بندہ بھی اس قابل سیکھنے کا خواہش مند ہے تو، بندہ خواہش مند نہیں ہے، چھپا رہا جا رہا تو نہیں. وہ اس کے اندر وہ جستجو رہنا کہ میں بھی سیکھوں گا، میں بھی اخلاص سیکھوں گا، میں بھی اللہ کی عبادت کر کے آگے بڑھوں گا. نہ کہ مخلوق. مدار اس پر ہے کہ تجھ کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہو نہ کہ مخلوق کی، کہ تمہارے اعتبار سے دنیا اور آخرت سبھی معدوم ہو جائے. وہی وہ رہے، نہ دنیا ہو نہ آخرت، وہ ہو اور اس کے سوا کوئی شے نہ ہو. محبین خداوندی کو جو اس کی مخلوق میں ہے منتخب ہے. بدنی تکلیفوں میں لذت ایسی آتی ہے کہ کٹتے ہیں اور پھر اسی میں گھستے اور بار بار مقتول ہونے کی تمنائیں کرتے ہیں. پھر کیا پوچھنا ان کا جو شمشیر محبت کے مقتول ہیں. پس اس تکلیف کو بربادی نہ سمجھ کہ اجسام و ابدان پر ویرانی معصیتوں سے چھایا کرتی ہے، اور جب معصیت کے بغیر بلا آئے تو عین نعمت ہے. دیکھو یہاں پر کیا ہو رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے. معصیتوں یعنی انسان جو گناہ دن بدن، چوری چکاری، دھوکہ دہی، یہ وہ غلط سلط جو کرتا، اس کی گناہوں کی معصیتوں، یعنی معصیت گناہ ہو تو معصیتوں سے چھایا کرتی ہے. اس کے گناہوں سے تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے، اس پہ بیماریاں کچھ بھی. تو اس کے اور جب معصیت کے بغیر بلائے تو عین نعمت ہے. یعنی کوئی گناہ نہیں کرے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیے، کسی کو تھپڑ نہیں مارے، کسی کا 1 روپیہ نہیں ہڑپے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا کسی بھی قسم کی، نہ زمین ہڑپے، نہ کسی کا 1 روپیہ باقی رکھے. تو اس کے باوجود ہم کو اگر تکلیف آ رہی، جیسا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہمارا، پاؤں ٹوٹ گیا، پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے، مصیبتوں میں جھیل رہے ہیں، معاشی تنگ دستی، یہ وہ جو پریشانی آتے، تو یہ اچھی ہے بول رہے ہیں آپ. اور سے پاک سرکار فرمائے یہ بہت اچھی ہے، یہ آزمائش بول رہے ہیں اس کو، یہ آزمائش ہے. بنا گناہوں کی جو مصیبت آتی ہے وہ آزمائش ہے اللہ کی. یعنی مطلب ہے کہ اللہ پسند کر لیتا ہے اس بندے کو، تو ایک آزمائش ڈالتا ہے. اور اس کے اوپر انہیں گناہ کرا تھا، کئیوں گناہ کرا تھا، تو اس کے اوپر مصیبت آئی، تو سبق ہے اس کے اس. کیا ویران جگہوں کو تو نے نہیں دیکھا کہ وہاں کے باشندوں کی معصیتوں ہی نے ان کو ویران بنایا ہے. دیکھ اکثر جنگوں کی جو علاقے رہے جنگوں کے، وہاں پہ بڑے بڑے حویلیاں، محلات کھنڈیر ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں پہ جنگیں ہوئی تھی. کیونکہ معصیتیں شہروں کو ویران بناتی اور بندوں کو ہلاک کرتی ہیں. اسی طرح تیرا بدن گویا ایک شہر ہے، جب تو اس میں معصیت کرے گا. یعنی مثال دے رہے ہیں، جس شہر میں بعض اکثر ملکوں میں جو جنگیں ہوتی دیکھو بلا وجہ ہوتے نا، کچھ وجہ نہیں رہتی، چھوٹی سی بات پہ 2 ملک لڑ لیتے آپس میں، تو کتنا نقصان ہو جاتا، بے حساب روپے پیسے کا جانی نقصان ہو جاتا. تو ایک مثال دے رہے ہیں. اسی طرح بدن گویا ایک شہر ہے، جب تو اس میں معصیت کرے گا. یعنی تمہارا جسم خود ایک
शहर है बोल रहे हैं, तुम गुनाह करेंगे बाहर जाके पीना खाना तो गुनाह है वो, तो वो गुनाह क्या करेगा, तुम्हारे कोई अज़ू को ख़राब कर देगा, तकलीफ में डाल देगा। कि किसी अज़ू से कोई काम खिलाफ शरा करेगा तो तेरे जिस्म की तरफ वीरा नहीं आएगी, यानी जिस्म की कोई एक अज़ू से कुछ गुनाह करेंगे तो वो उसकी मुसीबत आएंगी, तो तेरे जिस्म की तरफ वीरा नहीं आएंगी। मतलब है कि कोई बीमारी आ जाएंगी या कुछ परेशानी आ जाएंगी, इसके बाद तेरे दीन के जिस्म पर छाएगी कि तुझको अंधा बनना और बहरा बनना और गूंगा बनना और क़ुव्वत का जाता रहना नसीब होगा। तुझको तरह तरह की बीमारियां सताएंगी, इफलास तुझको हासिल होगा, बस तेरे माल व दौलत का मकान वीरान कर देगा और तुझको तेरे दोस्तों और दुश्मनों का मोहताज बना देगा। तुझ पर अफसोस ऐ मुनाफिक, हक़ ताला से धोखा मत कर कि कोई अमल करके ज़ाहिर तो यूं करता है कि खुदा के लिए और है वो मखलूक के लिए। जैसा कि बहुत से लोग हुलिया बना के लोगों को दिखाते कि देखो मैं कितना खैरात कर रहा हूँ, जैसा कि 10 करोड़ कमा रहे हैं, कोई तनख्वाह ज़्यादा है अमेरिका बाहर, तो उन्हें 10 करोड़ कमा रहे हैं महाना, तो उन्हें दे रहे हैं लोगों को एक 2000 तो फ़ोटोआँ ले लेते, लेके दिखाते, फ़ोटोआँ भेज देते, तो ये क्या दिखावा, रियाकारी है। तो अल्लाह ये पसंद नहीं करता, फरमा रहे ये रियाकारी है। तुझ पर अफसोस है मुनाफिक, हक़ ताला से धोखा मत कर, यानी अल्लाह से धोखा कर रहा, धोखा मत करके कोई अमल करके ज़ाहिर तो यूं करता है कि खुदा के लिए और है वो मखलूक के लिए, कि इन्हीं को दिखाने के लिए तू कर रहा है और उनसे निफाक का बर्ताव बरत रहा है। बहुत से लोग इधर से उधर से ऐड लेके फ़ोटोआँ लेके डाल दे, जैसा कि 10 करोड़ मंगा रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं 10,000 20,000, फ़ोटो ऐसे डाल रहे हैं कि उन्हें बांट दी, तो रियाकारी है, झूठ चापलूसी है और उनसे निफाक का बर्ताव बरत रहा है और इन्हीं की चापलूसी में लग रहा है और अपने परवरदिगार को भूल रहा है। अन करीब तो दुनिया से मुफलिस होकर निकलेगा कि तेरे सारे अमल यहीं रह जाएंगे। ऐ बातिन के मरीज़, दवा हासिल कर, और ये दवा अल्लाह ताला के नेक बंदों के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। यानी इसको क्या बोल रहे हैं, गुनाह करने वाले को तू एक बीमार है, तो ऐसा बीमार है तेरी दवा, तेरे को होना दवा ज़रूरी है, और वो दवा कहाँ मिलेगी, अल्लाह वालों को नहीं मिलेगी दवा हासिल, और ये दवा अल्लाह ताला के नेक बंदों के सिवा कहीं नहीं मिलेगी। यानी मतलब है कि उसको हिदायत की बातें बता के समझा के अल्लाह का जिक्र करा के उसको राह रास्त पे ला लेंगे। इनसे दवा ले और इसका इस्तेमाल करके तुझको दायमी सेहत और अबदी आफियत नसीब होगी, तेरे अंदरून को भी और तेरे क़ल्ब को भी और तेरे बातिन को भी। यानी जब तक ये इल्म नहीं लेगा तो उसका क़ल्ब मुतमईन नहीं होगा, उसकी रूह बेचैन रहेगी। जब तक कि बंदा इबादत अल्लाह का जिक्र नहीं करेगा, उसकी रूह बेचैन रहेगी, तो वो अपने आप को बीमार समझेगा। तो इसलिए बुज़ुर्गान दीन, औलिया कराम, तमाम नबी पैगम्बर भी यही हिदायत दी कि एक अल्लाह की इबादत करते रहो, उसका जिक्र करते रहो, ताकि रूह को ग़िज़ा मिले और परवरदिगार के साथ तेरी खिलवत को भी तेरे क़ल्ब की दोनों आँखें खुल जाएंगी। बस तो इनसे अपने परवरदिगार को देखेगा, इन मुहिब्बीन में से बन जाएगा जो इसके दरवाज़े पर खड़े रहते हैं और इसके सिवा किसी की जानिब भी नज़र नहीं करते। जब क़ल्ब में बिद्दत हो, वह हक़ ताला की तरफ किस तरह नज़र कर सकता है। यानी दिल में दुनियादारी अगर भरी हुई है तो अल्लाह की तरफ कैसे आएगा। साहिबो, इत्तेबा करो, बिद्दती मत बनो। इत्तेबा करो यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पिरानी पीर गौसे अहमद सगीर की। इत्तेबा करो, बिद्दती मत बनो, मवाफ़िक़त करो, मुखालिफत ना करो। मवाफ़िक़त बोलते सरकार दो आलम सुन्नतों पर, और पिरानी पीर गौसे अहमद सगीर जिस तरह वो बहुत सुन्नतों की पैरवी की है आप, और हिदायत की बात बताए, और ज़िक्र इबादत रात भर करते थे आप, 40 साल तक एक ही वज़ू से आप इबादत किए। आप गौसे पाक सरकार इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा किए।
تابع دار بنو، نافرمان نہ بنو، مخلص بنو، مشرک نہ بنو، حق تعالیٰ کے موحد بنو، یعنی عبادت گزارو، اور اس کے دروازے سے ٹلو مت، اسی سے مانگو اور کسی سے نہ مانگو، اسی سے مدد چاہو اور غیر سے مدد نہ چاہو، اسی پر بھروسہ کرو اور کسی دوسرے پر بھروسہ مت کرو، اور تم اے خاصان خدا اپنے نفوس کو اس کے سپرد کر دو، یعنی خاصان خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنے والے بندے، ان سے مخاطب ہے آپ، اپنے نفوس کو، اپنے نفسوں کو اس کے سپرد کر دو، اور اس کی تدبیر پر، یعنی نفس کو مارنا یہی ہے کہ جو چیز کی طرف نفس للچاتا اس کو روک دو، وہ اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا، اس کی تدبیر پر جو تمہارے متعلق ہو راضی رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی بندے کے لیے کہ بندہ فلاں چیز چاہتا، کوئی بھی چیز چاہتا، وہ چیز نہیں ملتی تو بندہ بے چین ہو جاتا، تو اللہ نہیں چاہ رہا بلکہ سمجھ جاؤ برے کہ تم کو وہ چیز اللہ جب نہیں دے رہا تو کسی مصلحت سے نہیں دے رہا، کیوں؟ اس میں کچھ اللہ کی مصلحت چھپی ہوئی ہے، تو اس پہ راضی ہو جاؤ برے آپ، اپنے نفس کو اس کے ثبوت کر دو، اور اس کی تدبیر پر جو تمہارے متعلق ہو راضی ہو، اور سوال چھوڑ کر اس کی یاد میں مشغول رہو۔ کیا تم نے حق تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا جو ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ جو شخص کو میری یاد نے سوال کرنے سے مشغول بنا لیا تو میں اس کو مانگنے والوں سے بہت زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ ذکر عبادت بندہ اتنی کرنا چاہیے کہ اس کو جو سوال ہے اس کے دل میں ہی رہ جانا، اس کا سوال اس کے دل میں ہی رہنا بندے کے، تو اللہ کیا ہو رہا اس کے مانگنے سے پہلے ہی میں عطا کر دوں گا، اور وہ بغیر مانگے کے دوں گا، کیونکہ اللہ جب اتنی بڑی کائنات چلا رہا تو بندوں کو پیدا کرا ہے، تو بندوں کے دلوں کا حال تو جاننے والا ہی چھو، بلکہ وہ خود دلوں میں بسا ہوا ہے۔ تو ہم اس وقت اس خطبے کو یہاں روک دیں گے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہم جاری رکھیں گے خطبے کو، دوسری قسم میں انشاءاللہ ہو جائیں گا خطبہ پیران پیر غوث احمد دستگیر کا۔ دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار بچا ہم کو گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کی شر انگیزی سے، حسد کرنے والوں سے بچا، اور ہدایت دے ان لوگوں کو جو گمراہ ہیں مالک، اور صحت دے ان کو جو بیمار ہیں مالک، صحت کلی عطا فرما، اور جو مریدین معتقدین یہاں پر حاضر ہیں مالک ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر، ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کے روزگار کو کھول دے، خوشحالی عطا فرما، اور جو لوگ دور دور سے دعاؤں کے لیے بولے ان کی بھی تمام حاجتیں جو بیان کی ان کی بھی ان کے حاجتوں کو پورا کر، اور پیران پیر غوث احمد دستگیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ ہمارے حاجتیں ہیں ہم سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں مالک ان کی بھی حاجتوں کو پورا کر، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے، حسنین کریمین کے وسیلے سے، سیدہ فاطمہ زہرا اماں جان کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے مالک ان کے صدقے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، اور پیران پیر غوث احمد دستگیر کے صدقے طفیل اور وسیلے سے جد امجد حضرت ماشق ربانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے مالک ہماری ان دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، ہمارے جتنے مسئلے مسائل حل کر دے میرے مالک، تمام پریشانیوں کو دور فرما، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں دور دور سے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، جتنے میرے سے وابستہ ہیں میرے چاہنے والے مالک ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، ان کے بھی حالات سدھار دے، ان کے بھی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بإخلاء اللہ۔